امام حسین کی ایک مصیبت کی روایت ہے، آج وقت ہوا تو وہ پڑھیں گے، تو اس میں یہی ہے کہ مولا واجب نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے، مستحب نمازیں گھر میں پڑھتے تھے۔ اصحاب نے کہا مولا آپ مستحب مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو واجب کیونکہ تاکید ہے کہ آدمی مسجد میں پڑھے، لیکن مستحب میں گھر میں پڑھتا ہوں کیونکہ گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتی ہے۔ ہاں، بابا کے آنے سے پہلے یہ بچی ننھے سے تو مصلی بچھا دیتی تھی کہ میرے بابا آئیں گے، بابا کے ساتھ نماز پڑھوں گی۔ تو یہ گھروں میں عادت ڈالیں کہ بچوں کو اپنے ساتھ مصلوں پہ بٹھایا کریں۔ 7 سال کی جناب سکینہ 4 سال کی ہیں، لیکن انتظار کر رہی ہیں کہ بابا آئیں گے، میں بابا کے ساتھ مصلی پہ بیٹھوں گی۔ تو تربیت کے ذریعے سے بچے سیکھتے ہیں۔ اگر میں نے اس مجلس کو رسم بنا دیا، آج سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پوری کوشش ہے دشمن کی کہ مجلسوں کو کیا بنایا جائے؟ رسم بنایا جائے۔ رسم اور عبادت میں بڑا فرق ہے۔ عبادت میں لیمیٹیشنز ہیں، عبادت کا ٹائم مقرر ہے، عبادت کے جو الفاظ ہیں وہ مقرر ہیں۔ تمہیں پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے۔ عبادت میں ہیرا پھیری نہیں ہے، عبادت میں رد و بدل نہیں ہے۔ 2 رکعت پروردگار عالم کے لیے ہیں، لیکن کوئی یہ کہے کہ خدایا میں تیری محبت میں 3 رکعت پڑھوں گا، تو اللہ کہے گا میری لعنت ہوگی، رحمت نہیں ہوگی، کیونکہ 3 تیری خواہش ہے، 2 میری خواہش ہے۔ 3 رکعت پڑھنا تیری مرضی ہے، 2 رکعت پڑھنا میری مرضی ہے۔ اسی طرح اگر مجلس و عزاداری امام حسین کو رسم بنا دیا جائے تو رسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں چاہوں ویسے مناؤں، جیسے میں چاہوں ویسے عزاداری کروں۔ اب اس میں لیمیٹیشنز نہیں ہوتی، پھر وہ کلچر کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر عزاداری امام حسین کو مومن عبادت سمجھ کے منائے، تو اگر عبادت ہے تو اس کی حدود ہیں، اگر عبادت ہے تو اس کی قیود ہیں، اگر عبادت ہے تو اس کی شرط و شرائط ہیں۔ اور جب رسم بنتی ہے تو کمرشلزم ہو جاتا ہے، جب رسم بن جاتی ہے تو اس میں کمپٹیشن آتا ہے، پھر جب رسم بنتی ہے پھر یہ مقابلہ چلتا ہے کہ تجھے کتنے دیکھتے ہیں، مجھے کتنے دیکھتے ہیں۔ لیکن جب عبادت بن جاتی ہے تو انسان کے وجود میں خوف خدا آتا ہے، خوف امام حسین آتا ہے۔ ذرا 5 منٹ کے لیے بندہ تصور کرے کہ سیدہ زینب کے لیے آیت اللہ مرزا شیرازی فرماتے ہیں اگر خطیب صرف اتنا کہے کہ علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں گئی تھی، صرف اتنا کہے، یہ مومن کے رونے کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ جملہ سن کے اسے موت بھی آ جاتی ہے تو وہ جنتی ہے۔ امام انہی جملوں پہ روئے، اور انہی شراب کی محفلوں میں بیٹھنے والی عورتوں کو ہمارے نوح خان اپنی شادیوں میں بلائیں، ان کے سروں پہ پیسے پھینکے جائیں۔ ایشو یہ نہیں ہے کیونکہ ان کی تو تربیت نہیں ہے، ان کی تو تہذیب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مجلسوں کو مرثیے، سلام اور نوحے اور ماتم تک محدود کر دیا۔ اصل جو مخ اور اصل جو مغز مجلس تھی وہ یہی تھی کہ قوم کی تربیت ہو، اس کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا۔ تو جب یہ چیزیں ان کی تو تربیت نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قوم پھر ایسوں کو بلاتی بھی ہے، ایسوں کو ممبر پہ بٹھاتی بھی ہے، ایسوں کو 2-2 لاکھ دے کر نوحے بھی پڑھوائے جاتے ہیں۔ اب یہ کس منہ سے نوحہ پڑھ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب اس کے دل میں نہ عزت امام حسین ہے نہ احترام امام حسین ہے۔ اگر میرا عقیدہ ہے کہ میرے آقا پردہ غیب میں مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن مجھے دیکھ تو رہے ہیں، میرے اعمال پہ حاضر تو ہیں، میرے اعمال پہ ناظر تو ہیں، جس انسان کا پھر عقیدہ اگر کمزور ہو تو یہ چیزیں جنم لیتی ہیں، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔